یہ دنیاوی چیز ہی مانتے ہیں، ہم دنیاوی نہیں مانتے، کیونکہ دنیا میں تو آپ کی موت ثابت ہے، انکا میتون و انہم میتون، قرآن کہہ رہا ہے آپ نے پر بھی موت واقع ہوگی، ان پر بھی موت واقع ہوگی، تو اس میں ہم آپ کو میت مانتے ہیں، دنیاوی لحاظ سے آپ دنیا سے چلے گئے ہیں. ہاں برزخ میں آپ کو ایک حیات ملی ہے جس کو دنیا سے تشبیہ دی گئی ہے، وہ دنیا سے تشبیہ پاورفل ہونے کی وجہ سے، بہت زیادہ پاورفل حیات ہے وہ. قرآن سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ شہیدوں کو زندگی دیتے ہیں، تو پیغمبروں کا مقام شہیدوں سے زیادہ ہوتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر کی زندگی شہید سے بھی زیادہ پاورفل زندگی ہے، تو اس لیے اس کو دنیاوی سے تشبیہ دی گئی ہے. اگر کوئی اس تشبیہ کو نہیں مانتا تو بھی ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن علماء دیوبند کا موقف یہ ہے کہ برزخی حیات ہے اور انتہائی پاورفل حیات ہے. آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہماری جان قربان کا ہاتھ نکلا، انہوں نے ہاتھ نکلنا یہ معجزہ یا کرامت ہے، امتی کی کرامت ہے، پیغمبر کا معجزہ ہے. اگر ہوا ہے، مجھے نہیں پتا یہ ہوا ہے، دیکھیں کرامت پر یقین کرنا ضروری نہیں ہے. اگر میں نے آپ سے کہہ دیا میں نے شہیدوں کے خون کی خوشبو سونگی، آپ کہہ تو نہیں صاحب غلط کہہ رہے ہیں، اس سے کوئی آپ کے ایمان میں فرق نہیں پڑے گا. کرامت میں سب کچھ پاسبل ہے، کیونکہ کرامت کا صدور اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، وہ کچھ کرنے میں کسی سائنٹیفک لاجک کا محتاج نہیں ہے. قرآن میں یہ ہے کہ کرامتوں کا صدور ہو سکتا ہے، اور ان اللہ علی فوت ہونے کو زندہ کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ. قرآن میں یہ ٹھیک ہے، گدھے کو مرے ہوئے گدھے کو اللہ نے زندہ کیا سورہ بقرہ میں، اصحاب کہف کو 300 سال سلا کے اللہ نے جگایا ہے. تو قرآن میں تو ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ اصول ضابطہ بیان کیا. اب دنیا میں جو بھی محیر العقول واقعات ہوں گے، اگر اس کا بیان کرنے والا مستند ہے 100%، تو اس کرامت کی نسبت اور وہ نسبت بھی اللہ کی طرف کر رہا ہے، تو اس کو اگر کوئی مانتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر کوئی نہیں مانتا تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ کہنا کہ پاسبل ہی نہیں ہے تو یہ تو اللہ پہ الزام ہے.